کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے خوفناک جن وہ نہیں جو رات کو جنگلوں میں گھومتا ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے سب سے زیادہ کمزور لمحوں میں اس کے سب سے زیادہ تنہا مقام پر چھپا ہوتا ہے۔ وہ جگہ ہے آپ کے غسل خانے۔ ایسے جن جو صرف سائے نہیں ہوتے، وہ عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، محبت نہیں جنون کرتے ہیں، اور جب ان کا جنون حد سے بڑھ جائے تو وہ عورت کی زندگی کو اس کے اپنے آئینے جیسے توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے راز کا پردہ اٹھانے والے ہیں جس کو بہت سی عورتیں چھپ کر سہ رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا راز جن کا ذکر صرف پرانی کہانیوں میں نہیں بلکہ پاکستان، انڈیا، افغانستان اور مڈل ایسٹ میں آج کے دور میں بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ جن غسل خانے کے کونے، پرانے نالوں، اندھیروں اور نمی سے بھری دیواروں میں رہتے ہیں۔ خواتین نے کئی دفعہ بتایا کہ وہاں ایک نزدیک سے سانس لینا محسوس کیا، بالوں کو ہلکا سا چھونا یا کسی کی گرم آہ محسوس ہوتی ہے۔ مگر آج جو کہانی آپ سنیں گے وہ صرف افسانہ نہیں، محقق واقعات پر مبنی ہے۔ سندھ کا علاقہ شمس کوٹ، اس گاؤں میں ایک پرانا کھنڈر جیسا گھر تھا۔ گھر اتنا پرانا کہ لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہاں رہتی تھی سمرین۔ سمرین نے پہلی بار جب عجیب چیزیں محسوس کی وہ اس وقت تھی جب وہ آدھی رات کے بعد اپنے غسل خانہ کی طرف گئی۔ آئینے پر ہلکی سی بھاپ لکھی ہوئی نظر آئی، میں یہاں ہوں۔ اس نے سمجھا کوئی دھوکہ، کوئی خواہ مخواہ کا خیال، لیکن اگلی 3 راتوں تک اس نے وہی جملہ اسی جگہ دیکھا۔ پھر ایک رات اس نے محسوس کیا کہ پانی کا پریشر بغیر کسی وجہ کے بڑھ گیا ہے، جیسے کسی نے نل کو اپنے ہاتھ سے تیز کر دیا ہو۔ پھر اس نے آواز سنی، مردوں جیسی نہیں، قریب سے دھیمی، ناراض اور گرم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سمرین کی جان جم گئی۔ گھر والوں کو پہلے یقین نہیں آیا، مگر پھر غسل خانے کے دروازے پر کسی نے پھولوں کے ہار کی طرح ہلکا نشان بنایا، جیسے کسی نے گہری محبت سے بنایا ہو۔ شمس کوٹ کے بزرگ کہتے ہیں ایسے جن جو عورت کی ذاتی جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، اصل میں وہ عاشق جن ہوتے ہیں۔ وہ محبت نہیں کرتے، وہ قبضہ کرتے ہیں، وہ ملکیت چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورت کا غسل خانہ ایک قمقمی جیسا ہوتا ہے، نمی، تنہائی، بے پردہ لمحہ، اور یہ سب انہیں دیوانہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ بلوچستان کے علاقے مہرانی کمپاؤنڈ کا ہے۔ ایک عورت جس کا نام سنیرا تھا، جب بھی جا کر بال گیلے کرتی کوئی اس کے بالوں کو اچھال دیتا، وہ پلٹ کر دیکھتی کوئی نہیں۔ پھر ایک دن اس نے چیخ ماری، اس کی پیٹھ پر جیسے کسی نے انگلی سے لکھا ہو، تم میری ہو۔ یہ واقعہ صرف ایک دن کا نہیں تھا، جن نے اس سے عشق کیا اور پھر جنون بڑھ گیا، جن نے اس کا زون اپنا بنا لیا۔ روحانی علماء کہتے ہیں عورت کا غسل خانہ نمی، تنہائی، را انرجی کا مرکز ہوتا ہے۔ جنات لوگوں کی انرجی سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ جن صرف نزدیکی چاہتے ہیں، کچھ جن پوزیسو ہو جاتے ہیں اور کچھ جن جنونی ہو جاتے ہیں۔ سمرین کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ رات کو چیخ کر اٹھ جاتی۔ آخر ایک بزرگ عامل کو بلایا گیا، پیر عبدالرحیم شاہ۔ انہوں نے غسل خانے میں قدم رکھا، دیوار کو دیکھا، آئینے کو دیکھا اور کہا، یہ عاشق نہیں، یہ محتاج جن ہے، یہ کبھی قصدے سے نہیں جاتا۔ انہوں نے 21 دن کا عمل رکھا، سورہ جن، سورہ رحمان اور سورہ نور۔ رات کے تیسرے پہر ایک خاص دھواں اٹھایا جس میں پرانے روحانی اجزاء ملائے گئے۔ 21 دن بعد آئینے کے اوپر لکھا جملہ بدل گیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن کبھی واپس نہیں آیا۔ ناظرین، ایسے جن آج بھی پرانے گھروں، غسل خانوں،
खंडरों, बयाबानों और नमी वाली दीवारों में छुप कर रहते हैं। उनका इश्क कभी रहमत नहीं होता, वो कब्जा होता है, वो जनून होता है, वो साया होता है। अगर आपके घर की औरतें अजीब सांस, हवा का झोंका, आईने पर लिखे निशानात, बालों का उछलना या गुसल खाने में किसी नजदीकी की मौजूदगी महसूस करें तो समझ जाएं इस दुनिया में सब कुछ नजर नहीं आता। आलम असरार की तरफ से हम आपको सिर्फ इतना कहते हैं, जो जगह सबसे ज्यादा तन्हा होती हैं वहाँ ही सबसे ज्यादा साए रहते हैं।